جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمارا تقریری مقابلہ ہے ختم نبوت کے حوالے سے. تو آپ سکرین ذرا آپ کر دیں تو توجہ کریں تاکہ آپ تھوڑی دیر ہمارا ہو جائے. تو سب سے پہلے میں تلاوت کلام پاک کی دعوت دوں گا جناب عبدالغفور صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا رابطہ آغاز کریں گے. جناب عبدالغفور صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم. سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ کل بڑا اندوناک واقعہ ہوا ہے دارالعلوم حکامہ کوڑا پٹک میں. تو جو سمیع الحق صاحب کے جو صاحبزادے تھے بلکہ ان کے جو پوتے تھے وہ بھی اس میں شہید ہو گئے تھے. تو ہم جتنے بھی سارے یہاں پہ طلباء ہیں اس واقعے کی زور مذمت کرتے ہیں, اس پہ افسردہ ہیں, اور جو بھی ہمارے حکمران ہیں ان سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی ذمہ دار ہیں اس کے, جو بھی اس کے اندر ملوث لوگ ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا دیں. اللہ تعالیٰ تمام شہیدوں کو جنت میں اعلیٰ مقام دیں. تو مناسب ٹائم تو نہیں, ظاہر سی بات ہے دکھ کی گھڑیاں ہیں, لیکن ہمارا یہ کمپیوٹر کورس ہے, چھٹی نہیں کر سکتے, اس کے اندر سارے معاملات ہیں. تو اس وجہ سے ہم آج کی کلاس رکھتے ہیں, لیکن تمام عام کے لیے ہم دعا کو ہیں. تو ابھی مفتی صاحب دعا کرائیں گے تمام شہیدوں کے لیے. جی مفتی صاحب. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من شهدته منا فأخيه الإسلام ومن توفيته منا فتوفه الإيمان. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم اجمعين برحمتك. اللہ تعالیٰ تمام شہیدوں کے درجات بلند کریں. کافی ہمارے طلباء کے جو کمپیوٹر کورس کے تھے وہ وہاں سے جو تھا انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی, تو بلایا بھی کافی دور کا معاملہ ہے, اس وجہ سے نہیں جا سکے. تو بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ تمام شہیدوں کو اس بات پہ اطمینان فرمائے. آمین. آپ سب کو آگے رمضان آ رہا ہے تو سب کو دعاؤں میں آپ یاد رکھیں. جی ہمارا جو تقریری مقابلہ ہو رہا ہے, جیسے کہ پتہ ہے آپ کو, اس کے اندر 8 طلباء حصہ لیں گے, اور ہمارا جو موضوع ہے وہ ختم نبوت. بس یہ ہفتہ وار پروگرام تاکہ سب شریک ہیں. اس کے اندر بس 8 لوگ ہیں. میرے پاس فاروقی صاحب بھی نہیں پہنچے, شاید ابھی تک نہیں آئے ہیں. تو سب سے پہلے نمبر پہ وہ تھے, وہ جب آئیں گے بعد میں ہوں گے. دوسرے نمبر پہ محمد عمران آپ آئیں, اس موضوع پہ بات کریں. جی کس پہ؟ ٹھیک ہے, آپ جس پہ بھی بیان کرنا چاہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں. بیچ میں ختم نبوت کا بھی ذکر ہو جائے, اور 4 منٹ کا ٹائم ہے جی آپ کے پاس. ٹھیک ہے, 4 منٹ کے اندر اندر آپ نے اپنی بات کو مکمل کرنا ہے. جب ہوں گے 10 سیکنڈ رہتے ہوں گے تو ہم آپ کو بتا دیں گے, اس میں آپ کے اپنے ملک کو مکمل کر دیں گے.
इनाम मोहम्मद इमरान साहब। نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم. آج میں آپ حضرات کی خیالات، آپ کی فکر و سوچ، آپ کی ذہن مرکز علوم قرآن، مرکز علوم نبوت دارالعلوم دیوبند کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ اس مرکز اسلام نے جو دعویٰ کیا یہ علوم قرآن کا مرکز ہے، علوم نبوت کا مرکز ہے، یہ ادارہ تحریک اسلام کے لیے خادم پیدا کرے گا، تو یہ اپنے دعویٰ میں کتنا سچا نکلا اس کی طرف آپ کے ذہن کو مبذول کرنا چاہوں گا. سامعین گرامی، دارالعلوم دیوبند کی ابتدا ایک انار کے درخت کے سائے سے ہوئی. دارالعلوم دیوبند نے 1 صدی میں 90,000 علماء حق تیار کی. 165 ملکوں میں ان کے شاگرد ہیں. پوری ایشیا میں دارالعلوم دیوبند کی دینی، مذہبی، تعلیفی، تصنیفی، قومی، ملکی، ملی، اصلاحی اور فنی خدمات ہر شہر، ہر قصبہ، ہر دیہات میں دینیت مسلم ہے. جب ہندوستان میں کفر کا طوفان تھا، شرک بڑا جماعت تھا، بدعات، رسومات، رواجات میں مبتلا انسان تھا، اسلام بڑا انعام تھا، ہر کام غلط تھا، عقیدہ خام تھا، جہالت کا اندھیرا تھا، ظلم کا بصیرہ تھا، گمراہی کا ڈیرا تھا، انگریز کی حکمرانی تھی، حکومت شیطانی تھی، ہر طرف حیرانی تھی، پریشانی تھی، ہر سو ویرانی تھی. جب علماء کو پھانسی پر لٹکایا گیا، دریائے شور و بور کو گرایا گیا، حق لوگوں کو سرلایا گیا، الکفر ملت واحدہ کا سما تھا، نقش الحفیظ والا ماں تھا، بڑے بڑے جاگیردار، سرمایہ دار اور زمیندار حکومت کے وفادار تھی، ملک کی غدار تھی، مذہب سے بیزار تھی، اعلیٰ عہدوں کی طلبگار تھی، مناسب کی نشر میں سرشار تھی، مسلمان ذلیل و خوار تھی. قرآن کی نسخی جلائی گئی، اسلام کی نقشی مٹھائی گئی، مجاہدوں پر مقدمے جلائی گئی، درختوں پر لٹکائی گئی. کالجوں کی تعلیم تھی، مسلمانوں میں نہ تنظیم تھی نہ اسلامی تعلیم تھی. حق پرستوں کا گرو برسر میدان کا ارزار تھا. سب سے بڑا دشمن انگریز تھا جو بڑا شرانگیز تھا. برادران اسلام، عالم کو سلام کرنے کے لیے فرشتے جوگ تر جوگ زمین پر اترتے ہیں. اپنے بیٹوں کو اسکول کالج کی خلافتوں میں ڈالنے والوں، خدا کی قسم اگر تمہیں کسی طالب علم کی عظمت کا پتہ چل جاتا، تمہیں کسی حافظ قرآن کی عظمت کا پتہ چل جاتا، تمہیں کسی حافظ حدیث کی عظمت کا پتہ چل جاتا، تم اسکول کے کالج دروازے پر اپنے بیٹے کو نہ بھیجے، اپنے بچے کو نہ بھیجے، تم مدرسوں کے دروازے پہ آگے بڑھ جاتی ہے. صحابہ ایک ایک حدیث کے لیے ہزاروں سینکڑوں میلوں کا سفر کیا کرتے تھے، مہینہ مہینہ سفر کرتے تھے. ان کو پتہ تھا یہ علم زندہ ہے تو دین زندہ ہے. جب علم مٹ جائے گا دین مٹ جائے گا. جب دین مٹ جائے گا اللہ اس زمین کو برباد کر دے گا، اسے تباہ کر دے گا. اس دنیا کو قائم رکھنے والی چیز صرف اور صرف قرآن کا علم ہے، سنت کا علم ہے، فقہ کا علم ہے. ان علوم کی برکت ہے روزی اتر رہی ہے، ان علوم کی برکت ہے سورج میں تپش ہے، ان علوم کی برکت ہے چاند چاندنی دے رہا ہے، ان علوم کی برکت ہے بارش برس رہی ہے، ان علوم کی برکت ہے. خدا کی قسم جب علماء ختم ہو جائے گے لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے. اللہ آسمان سے بارش نہیں برسائے گا اور زمین پہ رہنے والوں کو کتے سوار کی شکل میں تبدیل کر دے گا. اس لیے کہ زنا عام ہوگے، گانے بجانے عام ہوں گے. دنیا والوں تم ان علماء کو ختم نہیں کر سکو گے انشاءاللہ، اس لیے کہ ختم ہوئی تو پھر تم دنیا میں نہیں رہ سکو گے. برادران اسلام، ایسی نازک موقع پر علماء حق نے انگریز کا ہر معاملہ میں مقابلہ کیا، لیکن جب ظاہری طور پر میدان کا ارزار میں انتہائی دشواریاں آئی اور حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ اب انگریز سے دو بدو مقابلہ مشکل ہو گیا، تو قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی. اور اس کا مقصد اس طرح بیان کرتی ہے کہ میرا خواہش ہے کہ دارالعلوم کے ہر تعلیم یافتہ انگریز کی محل میں شگاف کر دے اور اس مدرسے کا حفظ یافتہ سامراج کے لیے ظاہری قاتل بنے. انگریز کے خلاف بغاوت کی جرم میں خواہ دارالعلوم دیوبند کی ان سے ان بچ جائے، مگر انشاءاللہ جنگ ہر حالت میں جاری رہے گی. وما علینا الا البلاغ المبین. جناب محمد عمران صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اور اس کے بعد میں اگلے نمبر پہ دعوت دوں گا مبین اقبال صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور اس موضوع پہ تقریر کریں. جناب مبین اقبال 5 نمبر ہے جی، 5 نمبر لگانا آپ. کوئی بات نہیں خیر ہے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبی بعدی صدق اللہ مولانا العظیم. میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے، میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے. کس کی جرت میرے آقا کے برابر آئے، کس کی جرت میرے آقا کے برابر آئے، میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے. سبحان اللہ. محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لحاظ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے بلند ہیں. دنیا کا دستور ہے جب کسی شخص کی سیرت کو، جب کسی شخص کے اخلاق کو دیکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے ان لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جو اس شخصیت کے سب سے قریب ہوں. مثال کے طور پر بیوی اپنے شوہر کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے، وہ اپنے رفیق حیات کے فضائل، خصائل، شمائل، اطوار، افکار، اقوال اور اطوار سے واقف ہوتی ہے. اسی طرح انسان کا جگری دوست اس شخصیت کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. میں اس معیار کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر نظر دوڑاتا ہوں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر نظر دوڑاتا ہوں، گرامی قدر احباب، دنیا میں کسی بھی انسان کو کہا جائے وہ اپنی بیوی سے یہ نہیں کہتا کہ تو اپنی میری زندگی کے تمام احوال کو لوگوں کے سامنے بیان کر دو. کوئی عالم، مفتی، علامہ، مفسر، محدث، محقق، مدکن، مناظر، مبلغ، خطیب، طبیب، ادیب، مصنف، مؤلف، عابد، زاہد، نیک، سعید، متقی، پرہیزگار، اخیار، ابرار، کوئی غزالی دوران، راضی زماں یہ نہیں کہہ سکتا یہ میرے نبی کی سیرت ہے جو اپنی ازواج مطہرات سے کہہ رہے ہیں جو خلوت میں دیکھو جلوت میں بیان کر دو، جو گھر کے کونے میں دیکھو مجمع عام سے بیان کر دو. کیونکہ میں عام لیڈر یا ریفارمر نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں اور نبی کا اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، نشست و برخاست، جمال و جلال، سفر و حضر، طائف، معراج، دکھ، سکھ، مسجد کی امامت، بدر کی قیادت، معیشت و معاشرت، تعلیم و تبلیغ سب سیرت ہے. اسی لیے عاشق صادق تڑپ کر کہتا ہے تیری سیرت، تیری صورت زمانے میں نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا دلیل بے مثالی ہے. تجھ کو خلعت یکتائی عالم ملی حق سے، تیرے ہی جسم پر موضوع قبائے بے مثالی ہے. جناب صدر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آقا کا اخلاق کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے قرآن تو پڑھا ہے. تو امت کی ماں محسن کائنات کی زبان سے یہ اعلان صادر ہوا کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق قرآن ہے، یعنی جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب میرے آقا کا اخلاق ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں قرآن کتاب ہے، قرآن کتاب ہے، آقا رسالت معاد ہے، قرآن علم ہے، نبی عمل ہے، قرآن اجمال ہے، نبی تفسیر ہے، قرآن متن ہے، نبی شرح ہے، قرآن ذکر ہے، نبی مذکر ہے، قرآن وعظ ہے، نبی واعظ ہے، قرآن ہدایت ہے، نبی ہادی ہے، قرآن بشارت ہے، نبی بشیر ہے، قرآن صداقت ہے، نبی صادق ہے، قرآن کلام اللہ ہے، نبی کلیم اللہ ہے. قرآن کریم میں جو کچھ نقوش زال ہیں ذات نبی میں وہ سیرت و اعمال ہیں. اسی لیے تو رب نے اس قرآن کو 23 سال کے عرصے میں اتارا ہے. جس رب نے اس قرآن کو 23 سال کے عرصے میں اتارا ہے تو مجھ جیسا ادنا سا طالب علم شافی معشر، ساقی کوثر، نبی انور، محبوب رب اکبر کی سیرت کیا بیان کر سکتا ہے؟ فقط اتنا ہی کہہ سکتا ہے جس کی زبان پہ آ گئی مدحت رسول کی اس کا نصیب بن گئی رحمت حضور کی. افضل ہے ذات مصطفیٰ ذات خدا کے بعد اور مسلم ہے انبیاء میں امامت حضور کی. لا یمکن ثناہ کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی. قصہ مختصر. ماحول کو گرما دیا مبین اقبال صاحب نے ماشاءاللہ جی. بہت ہی زبردست انداز میں یہ تقریر کر رہے تھے، موضوع سے متعلق بھی اور بھی بہت سارے ٹاپکس کور کیے. اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ ان کے علم و عمل میں مزید ترقیاں نصیب فرمائیں. بہت بہترین تقریر کیا آپ نے مبین شاہباز جی. اس کے بعد جی میں نیکسٹ چوتھے نمبر پہ بلاؤں گا طارق زیب صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب طارق زیب صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا نبي بعدي ولا رسول بعدي وقال الشاعر اقوال نبی پول ہے بدعات ہے کانٹے اقوال نبی پول ہے بدعات ہے کانٹے ہم پول کو کانٹوں سے جدا کرتے رہیں گے جو ہو فرعون میں اس کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے جو ہو فرعون میں اس کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے جو ہو دجال میں ان کو نبی کہہ دو یہ مشکل ہے مجھے زنجیر پہنا دو مجھے سولی پہ لٹکا دو مجھے زنجیر پہنا دو مجھے سولی پہ لٹکا دو میرا سنوں کو اپنا رہنما کہہ دو یہ مشکل ہے سامعین محترم اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے رہنمائی کے لیے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے اور آخر میں میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا سامعین محترم ہمارے نبی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے اور اس کے بعد کوئی نبی نے نہیں آنا اور اسی کو آخر ختم نبوت کہلایا جاتا ہے سامعین محترم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہ اے مردو تم میں سے نبی علیہ السلام کسی کے باپ نہیں ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے پیغمبر ہے اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا نبی بعدی ولا رسول بعدی کہ میں آخری رسول بے شک رسالت اور نبوت ختم ہو چکی ہے اور میرے بعد کوئی نبی نے نہیں آنا اور نہ کوئی رسول نے نہیں آنا اس طرح ایک ارشاد نبی علیہ السلام نے ایک ارشاد میں فرمایا کہ میرے اور باقی انبیاء علیہ السلام کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص ایک خوبصورت محل بنائے لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دے لوگ آتے ہیں دیکھتے بڑے حیران ہو جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ اتنے حسین محل بنایا ہے لیکن کاش ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے یہ اگر ہوتا تو اور بھی مزہ آتا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں وہ آخری اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین بھی ہوں اسی طرح جب بنو ثقیف کا وفد آیا نبی علیہ السلام کے پاس آیا کہ اے اللہ کے رسول ہم تو مسلمان ہو جائیں گے لیکن ہمارے کچھ شرائط ہے ایک شرط وہ بتا رہے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہو جائیں گے لیکن نماز ہمارے لیے معاف کر دی جائے نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز کے بغیر تو اسلام مکمل ہی نہیں ہوتا اس طرح انہیں فرمایا کہا کہ ہمارے زکوٰۃ معاف کر دی جائے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام میں زکوٰۃ تو ہر مسلمان پر فرض ہے تو پھر انہوں نے اگلا شرط لگایا کہ کیا آپ آخری نبی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس طرح جب نبی علیہ السلام کی وصال ہوئی تو مسلمہ کذاب جھوٹا دجال انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف کڑے ہو کر جنگی یمامہ لڑی اس میں 1100 مسلمان شہید ہوئے اس میں 360 صحابہ اور اس میں 70 قرآن مجید کے حفاظ تھے انہوں نے شہادتیں پیش کی اور اس بڑے فتنے کو ختم کر دیا اور امت کو اس فتنے سے بچا لیا گیا میرے دوستو یہ عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کے اساس ہے جو قرآن و حدیث سے بالکل واضح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے اور ہمیں بھی چاہے کہ اس عقیدے پر قائم رہے اللہ تعالی ہمیں ہمارے اہم و ناصر ہو وما علینا الا البلاغ یہ تھی جناب طارق زیب صاحب بڑی خوبصورت باتیں تھی اور درمیان میں ذکر ہے کہ جب فتنہ کھڑا ہوا ابھی بھی آج بھی آپ دیکھ لیں نا تو یہ چیزیں موجود ہیں مسلمہ کے ذات سے لے کے ابھی تک لوگ کہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کون آپ کی جو ہے وہ نقل بھی کر سکتا ہے نبی ہونا تو بہت دور کی بات ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بس سمجھ عطا فرمائے اس کے بعد میں 5ویں نمبر پہ دعوت دے رہا ہوں جناب محمد طاہر صاحب کو کہ آج تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب محمد طاہر صاحب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، لا ریب وہ جنت کا سزاوار نہیں ہے. جو چپ رہے سن کر اسلام کی توہین، بے شرم ہے بزدل ہے، وہ خوددار نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عنوان ایک ایسا وسیع سمندر ہے کہ جس پر کئی باتیں بڑی تفصیل سے کی جا سکتی ہے، لیکن آج کی اس مجلس میں آپ دوستوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سمندر کے پہلو میں سے صرف ایک پہلو پر بات کرنا چاہوں گا کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیوں ضروری ہے. میرے دوستو، یاد رکھنا، پیغمبر کا ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ یہ فقط پیغمبر کے ختم نبوت کا تحفظ نہیں، اللہ نے پورے دین کے تحفظ کو پیغمبر کے ختم نبوت کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اگر پیغمبر کی ختم نبوت محفوظ نہیں تو رب محمد کی قسم اللہ کا دین محفوظ نہیں. اگر پیغمبر کی ختم نبوت محفوظ ہے تو رب محمد کی قسم میرے پاس رب کا قرآن محفوظ ہے. اگر دین پیغمبر کے حدیث کا نام ہے، اس کا تحفظ ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر پیغمبر آخری نبی نہ ہوتے، پیغمبر کے فرامین امت کے محدثین کے سینوں میں محفوظ نہ رہتے. اگر دین پیغمبر کی سیرت اور کردار کا نام ہے، یاد رکھنا یہ بھی پیغمبر کے ختم نبوت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس لیے کہ کسی بھی نبی کی سیرت اور مکمل زندگی امت کے ساتھ یوں محفوظ نہیں جس طرح اللہ کے رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اس امت نے محفوظ کر کے لوگوں تک پہنچایا ہے. اگر صحابہ کا ایمان صحابہ کی حجیت ہے، صحابہ کا معیار حق تنقید سے بالا تر، صحابہ کا معیار اگر ان کا ایمان حجت ہے، صحابہ کرام کا محفوظ اور جنتی ہونا، اس کا نام دین ہے. یہ پیغمبر کے ختم نبوت کے تحفظ سے جڑا ہوا ہے. اگر پیغمبر کے ختم نبوت محفوظ ہے، یاد رکھنا صحابہ کرام بھی محفوظ ہے. آج اگر علماء خود کو نبی کا وارث کہتے ہیں، اسے دین سمجھتے ہیں، تو یہ یاد رکھنا علماء کی وارث نبوت بھی پیغمبر کی ختم نبوت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر پیغمبر آخری نبی نہ ہوتے، یہ علماء نبی کے وارث نہ بنتے. اگر میں اور آپ اپنے آپ کو تمام امتوں میں سے سب سے افضل کہتے ہیں، اس کی وجہ بھی پیغمبر کا آخری نبی ہونا ہے. اگر پیغمبر کے بعد کوئی اور نبی آ جائے، یہ امت بہترین امت نہیں رہے گی. پیغمبر کی ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے ساتھ اللہ کے پورے دین کا تحفظ جڑا ہوا ہے. یاد رکھنا، میں اس سے بھی آگے بڑھ کر کہنا چاہوں گا کہ دنیا والوں، یاد رکھنا پیغمبر آخری نبی ہونا یہ فقط اہل اسلام کی ضرورت نہیں، یہ انسانیت کی ضرورت ہے. اہل اسلام کی اس میں بقا نہیں بلکہ دنیا کی بقا اللہ نے پیغمبر کے ختم نبوت کے ساتھ جوڑ دیا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ میں وقت کی قلت کے پیش نظر تفصیلات میں نہیں جاتا. جائے بغیر اٹھائیے قرآن کریم کا 9واں پارہ سورہ انفال کی آیت نمبر 33 جس کی تفسیر میں حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے، آج امت کی شکلیں اگر محفوظ ہیں، پیغمبر کی ختم نبوت کی وجہ سے امت پر اجتماعی عذاب نہیں آتا. پیغمبر کی ختم نبوت کی وجہ سے امت کی پکڑ سے محفوظ ہے. یہ ضرورت فقط یہاں تک محدود نہیں رہتی. پیغمبر کی ختم نبوت کی ضرورت یہ قبر میں بھی ساتھ رہے گی. اٹھائیے امام بصیرہ کی کتاب اتخاف المحیرہ، امام بصیرہ کی حدیث مبارکہ پر کتاب سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق جب بندہ قبر میں قدم رکھے گا، فرشتے 3 سوال پوچھیں گے: من ربکا، من دینکا، من ربکا، من نبیکا، ما دینکا. اللہ اس کے قبر کو جنت کا باغ تب بنائیں گے جب رب کی توحید کے اقرار کے بعد یہ ان الفاظ کے ساتھ پیغمبر کی نبوت اور ختم نبوت کا اقرار کرے گا: نبی محمد خاتم الانبیاء. میں حضور کو نبی بھی مانتا تھا، پیغمبر کو آخری نبی بھی مانتا تھا.
بالکل ایسی ہی ہے جس طرح آپ نے بیان کیا ہے، ایسا ہی معاملہ ہے. جب تک ہمارا ختم نبوت کے اوپر ایمان نہیں ہوتا تب تک ہم مسلمان ہی نہیں ہوتے. اگلے اس کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ تو اس کے بعد کیا ہے نا. سب سے پہلے یہ شرط ہے، جب ہمارا آئین پاکستان بن رہا تھا تو 1973 میں، تو تب متفقہ طور پہ تمام علماء، تمام جو سیاستدان تھے، ان سب نے مل کے مطلب یہ قانون پاس کیا کہ جو بھی عقیدہ ختم نبوت پہ ایمان نہیں رکھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ بڑا زبردست ان کی طرف سے فیصلہ کیا گیا تھا، اور آج تک اس فیصلے کے جو ثمرات ہیں وہ ہمیں اب نظر آ رہے ہیں. ایسے ایسے فتنے اٹھ رہی ہیں، ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں، وہ لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں کہ جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ استقامت نصیب فرمائے، تمام لوگوں کو اس کے ساتھ زندہ رکھے اور اسی کے ساتھ موت عطا فرمائے. جس کے بعد یہ 6 نمبر میں میں دعوت دے رہا ہوں جناب سعید الرحمان صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. آپ سعید الرحمان صاحب جی آخر میں کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جی 7ویں نمبر پہ ہیں حسان اختر صاحب. حسان آئے ہیں آج جی؟ جی جی یہ کسی کی چابی رہ گئی ہے جی؟ کوئی ہے چابی والا جی؟ آپ کی چابی؟ فرحاد کیا کھلاؤ گے ان کو؟ اچھا جی. اس کے بعد میں آخری نمبر پہ بلا رہا ہوں جی مبشر حمید صاحب کو. مبشر حمید آپ تشریف لائیں اور جو ہمارا موضوع ہے اس موضوع کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب مبشر حمید صاحب، اور اس کے بعد آخر میں سعید الرحمان صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم استاد محترم اور میرے ہم سفر طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فقط ایک بات آپ حضرات کی نظر کر کے آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا کہ ختم نبوت پر ایمان لانا لازمی اور ضروری کیوں ہے. ختم نبوت پر ایمان لانا اولاً اس وجہ سے ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی شخص اپنا ایمان اور اسلام ثابت نہیں کر سکتا. شخصی طور پر کسی بھی شخص کے مومن ہونے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا لازمی اور ضروری ہے. جس طرح عقیدہ رسالت، آخرت اور عقیدہ توحید پر ایمان لانا صاحب ایمان ہونے کے لیے ضروری ہے، بالکل اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا بھی صاحب ایمان ہونے کے لیے ضروری ہے. پہلی امتیں فقط اس بات کی مکلف تھی کہ وہ اپنے نبی پر ایمان لائیں اور اپنے نبی کے بعد آنے والے انبیاء اور رسل پر بھی ایمان لائیں. وہ اپنے نبی کے بعد آنے والے انبیاء اور رسل پر ایمان لانے کی پابند تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی شخص کے نبی نہ بننے پر ایمان لانے کی پابند بھی بنائی گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی شخص کے نبی نہ بننے پر ایمان لانے کی پابند بھی بنائی گئی ہے. جیسے کوئی شخص اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لائے، صفات پر بھی ایمان لائے،
فقط ذات و صفات پر ایمان لانے کی وجہ سے اسے صاحب ایمان قرار نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ وہ ذات و صفات میں وحدت پر ایمان نہ لے آئے۔ بالکل اسی طرح کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو مانے، حتیٰ کہ آپ کی افضلیت کو بھی تسلیم کرے، لیکن ختم نبوت کو قبول نہ کرے، تو یہ شخص بھی دامن اسلام میں نہیں آ سکتا۔ بشیر نبی صاحب تھے، بہت ہی ٹھہرے ٹھہرے انداز میں، فی البدیہہ انداز میں بول رہے تھے، بہت پیاری ماشاءاللہ انہوں نے تقریر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی جو صحیح ہے اس کو قبول و منظور فرمائے۔ اب اس کے بعد سب سے آخر میں درخواست کروں گا جناب سعید الرحمان صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور آج کی جو آخری تقریر ہے وہ آپ کی ہے، اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب سعید الرحمان صاحب۔ إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده من لا رسالة بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Respected teacher Sir Taimur Qureshi Hafidhahullah Ta'ala, and you guys, Assalamu alaikum wa rahmatullah. As you know, today I want to talk about the greatest personality of the world who lives in our heart and who is the leader of leaders and who is the example for each of us to follow him. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. Khatm Nabuwat is a fundamental concept in Islam that refers to the finality of prophethood with Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. ختم نبوت اسلام کا بہت ہی اہم کنسپٹ ہے جو پیغمبریت کی اختتامیت کو ریفر کرتا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے. ہمیں ختم نبوت، ہمیں اس عقیدے کی پروٹیکشن کرنی چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہمیں فالو کرنا چاہیے اور کسی بھی طرح کے غلط عقائد اور بدعات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیں یہ ساری چیزیں بتا دی ہے. پہلے میں کچھ حوالے قرآن پاک سے دینا چاہوں گا، پھر میں احادیث مبارکہ کی طرف آؤں گا. ختم نبوت پر قرآن پاک کی یہ آیت کہ جو قرآن کریم کی سب سے آخری آیت ہے، قرآن کریم کی سب سے آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی کہ دین کامل ہو چکا، یعنی کہ دین کامل ہو چکا، نبوت کامل ہو چکی. یہ بات ذہنوں میں رکھیں کہ قرآن پاک کی ہر آیت کی تفسیر میں ختم نبوت سے کرتا ہوں. جس مفسر نے نہیں بھی کی مجھے کوئی شکوہ نہیں. قرآن پاک کی ہر آیت کا نبی پاک پر نازل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نبوت کامل ہو چکی ہے. قرآن پاک کی ویسے تو ہر آیت نبوت پر دال ہے، نبوت کے خاتم پر دال ہے، خاتم النبوت پر. تو اور سب سے مضبوط جو قرآن پاک کی آیت ہے جو دلالت کرتی ہے ختم نبوت پر، وہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں.
اور حدیث مبارکہ میں بھی ہمیں ختم نبوت کا ثبوت ملتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. مفہوم کچھ یوں ہے کہ میرے بعد 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے. میرے بعد 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے. ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں. تو یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور بالفرض اگر نبوت کو مان بھی لیا جائے کہ کوئی نبی آ سکتا ہو اعوذ باللہ، تو نبی پاک نے اپنی زندگی میں ہی فرما دیا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، لو کان بعدی نبی لکان عمر. آخر میں اپنی تقریر کو آخر میں اختتام کرنا چاہوں گا اپنی تقریر کا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلم. ہمارے آخری ساتھی تھے سید الرحمان صاحب. ماشاءاللہ ادھر آ کے کھڑا ہونا اور بات کرنا یہی سب سے بڑی بات ہے. اس سے کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کیسے کس لہجے میں کر رہے ہیں یا آپ وہ ہیں. تو یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی ہمت یہاں پہ آنا ہے. ٹھیک ہے، ڈرپوک وہ ہے جو ادھر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمت والا وہ ہے جو ادھر آ کے کھڑا ہو گیا. تو ماشاءاللہ یہ ہمارے آخری ساتھی تھے جناب سید الرحمان صاحب، جنہوں نے اپنے خیالات کا انگریزی میں بھی اردو میں بھی ماشاءاللہ اظہار کیا، عربی میں بھی عربی رہ گئی. میں خراجِ تحسین پیش کرتا ہوں محمد کہتے ہیں عربی رہ گئی ہے، وہ بھی بیچ میں کچھ آیتیں پڑھی ہیں. تو خیر ہمارا یہ موضوع مکمل ہوا. تو ایک اسی طرح بھائی اب میری طرف توجہ کر لیں، ختم ہو گیا مقابلہ. اسی طرح سے نا ایک کافی مطلب دیندار تھے. بس ہو سکتا ہے واقعہ کچھ اوپر نیچے ہو جائے، لیکن بات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بات کا مقصد سمجھ آئے. تو ان کے ذہن میں مطلب جو عقیدہ ختم نبوت تھا نا بہت مضبوط تھا، مبین کہ مطلب ان کے دل میں پکا تھا نا. تو ایک مرتبہ ایک ان کو قادیانی اس طرح سے ہی ملا نا بلال. تو نا اس نے اس طرح نا آپ کے بارے میں اس طرح بات کی. اس نے کہا خبردار اگر مطلب تم نے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر کوئی بات کی نا، میرا پکا ایمان ہے، کامل ایمان ہے، میں تمہارے ساتھ کوئی اس سلسلے میں بات نہیں کرنا چاہتا. اس نے کہا میں آپ سے کوئی بات نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ایمان اپنی جگہ کے اوپر ہے. آپ رات کو سوئیں، آپ اپنے خواب میں دیکھیں، اگر آپ کو خواب میں جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے اگر وہ نظر آ جاتا ہے تو آپ اس پہ آپ ایمان لے ہیں کہ وہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ نبی ہے. ٹھیک ہے، نعوذ باللہ. تو انہوں نے کہا جی اور اگر اس طرح کا نہیں معاملہ ہوتا تو وہ کہتے ہیں جی بالکل ایسی، اس میں کون سی ایسی بات ہے، ہمارے نبی آخری ہیں تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. میں ٹھیک ہے میں خواب دیکھ لیتا ہوں، جو مجھے خواب میں زیارت ہوگی اس حساب سے میں وہ معاملہ کر لوں گا. تو پھر رات کو جب وہ خواب میں جب سویا تو اس کو واقعی جو ہے نا مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ خواب میں آ گیا. تو اس نے کہا یار واقعی یہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی نبی ہے، یہ بھی نبی ہے. میرا تو اس طرح تھا تو وہ اللہ معاف کرے وہ قادیانی ہو گیا. دیندار آدمی تھا لیکن قادیانی ہو گیا. کافی عرصہ اس کا دل مطمئن نہیں تھا لیکن وہ قادیانی ہو گیا. اس نے کہا جی اب مجھے خواب میں آ گیا ہے، میں نے یہ بات پکی کر بھی لی ہے، اب اس کے بعد میرے پاس کوئی اور دلیل بھی نہیں ہے. تو وہ ہو گیا، کافی عرصہ گزر گیا. اسی طرح سے اس کا دل، اس کی بڑی پریشانیاں، سارے معاملات. خیر کچھ عرصہ جب گزر گیا، کچھ سال گزر گئے تو اس کو ایک بزرگ ملے نا. تو وہ بڑے اچھے بزرگ تھے. انہوں نے اس سے پوچھا جی ہاں جی بتاؤ کیا. اس نے بتایا جی میں اس طرح قادیانی ہوں، آپ ہو سکتا ہے مجھے پسند نہ کریں لیکن میرا معاملہ اس طرح سے ہوا ہے. میں نے خواب دیکھا تھا اور انہوں نے مجھے خواب میں وہ نظر آ گیا. تو انہوں نے بزرگ نے اس کو فرمایا کہ بیوقوف آدمی، کم سمجھ آدمی، یہ جب تو نے اپنے دل میں یہ خیال لے کر آیا بھی، جب تیرے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نبی ہو، تو اس کے بعد تجھے خواب کے اندر وہی نظر آنا تھا نا، تیرا ایمان ڈگمگا گیا. تو اس وجہ سے تجھے خواب کے اندر یہ معاملہ ہوا، جبکہ حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب اس نے غور کیا تو واقعی اس نے سوچا کہ یار میرے سے کتنا بڑا گناہ ہو گیا کہ جب میرے دل میں یہ متزلزل ہو گیا میرا ایمان کہ ہو سکتا ہے، جب ہو سکتا ہے کہ آ گیا تو میرا ایمان تو ظاہر ہو گیا. تو جو مسلمان ہیں ان کا پکا اس کے اوپر عقیدہ ہے، اس کی اگر وہ یہ سوچے گا بھی، سوچ میں بھی لے کر آئے گا تو وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل جائے گا کہ آپ کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے کے اوپر قائم دائم فرمائے. میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے اور بہترین انداز میں آپ لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ختم نبوت کے اوپر ہی ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور ہماری اس سے موت ہو. تو آخر دعوانا الحمدللہ. چلیں جی.